السلام علیکم دوستو۔ 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں فرانس سے ایک خوفناک طوفان نمودار ہوا جسے دنیا نیپولین بوناپارٹ کے نام سے جانتی ہے، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے یورپ کی بہت سی سلطنتوں کو درہم برہم کر ڈالا۔ بعض موقعوں پر عورتوں اور بچوں کو بھی خاک و خون میں نہلانے سے گریز نہ کیا۔ اسے ایک عظیم فاتح اور ظالم و جابر حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ نیپولین 1759 عیسوی کورسیکا نامی جزیرے میں پیدا ہوا۔ فرانس میں فوجی تعلیم حاصل کی، 20 سال کی عمر میں فوج میں کپتان بن گیا۔ 1794 عیسوی اٹلی کے محاذ پر ایسے زبردست کارنامے انجام دیے کہ اسے اعلیٰ پائے کا جرنیل قرار دیا گیا، اور وہ 1 سال بعد ہی فرانسیسی فوجوں کا کمانڈر ان چیف بن گیا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے نیپولین کی کامیابیوں کا دور۔ اس نے آسٹریا سمیت یورپ کی بڑی بڑی طاقتوں کو شکست فاش دی۔ یورپ کی پامالی کے بعد نیپولین نے اسکیم بنائی کہ مصر پر قبضہ کر کے براستائے مصر برطانیہ پر یلغار کی جائے اور ہندوستان سمیت تمام ایشیائی مقبوضات فرانس کے ازلی حریف برطانیہ سے چھین لیے جائیں۔ چنانچہ نیپولین 1798 میں ایک لشکر جرار لے کر مصر میں داخل ہوا۔ مصر اس وقت سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیم ثالث کے زیر نگی تھا۔ آسٹریا اور روس سے بیک وقت برسرے پیکار سلطنت عثمانیہ ان دنوں نہایت کمزور ہو چکی تھی۔ آسٹریا اور روس کی مشترکہ فوجیں لڑتے لڑتے سربیا اور بوسنیا تک پہنچ چکی تھیں، جبکہ سلطنت عثمانیہ انتہائی اندرونی خلفشار کا شکار بھی تھی۔ یہ حالات نیپولین کے لیے انتہائی سازگار ثابت ہوئے اور وہ قسطنطنیہ پر قبضے کا خواب لیے فرانس سے نکلا۔ راستے میں مالٹا نامی جزیرے کو بھی بآسانی فتح کر لیا کہ جسے سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ سمیت سلاطین عثمانی فتح نہ کر سکے تھے۔ یہاں سے نیپولین نے اسکندریہ یعنی الیگزینڈریا کا رخ کیا اور اسے صرف ایک ہی دن میں فتح کر لیا۔ الیگزینڈریا میں صرف 6 دن رہنے کے بعد نیپولین ایک دشوار گزار صحرا سے ہوتا ہوا قاہرہ شہر جا پہنچا۔ مصر کے مملوکوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن نیپولین ان کی سوچوں سے کہیں زیادہ طاقتور ثابت ہوا۔ جب نیپولین قاہرہ پر قبضے میں مصروف تھا، عین اسی وقت برطانیہ کے امیر البحر نیلسن نے الیگزینڈریا پہنچ کر نیپولین کا بحری بیڑا تباہ کر دیا۔ اس تباہی نے نیپولین کو کمزور کرنے کے بجائے اور زیادہ نڈر کر دیا۔ اب اس کے پاس مصر میں قیام کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اس مقصد کی خاطر اس نے مصری عوام کے ساتھ ہر قسم کی سختیاں روا رکھیں۔ جو اس کے خلاف زبان کھولتا قتل کر دیا جاتا۔ دوسری طرف اس نے مسلمانوں کے مذہبی جذبات سے بھی خوب فائدہ اٹھایا۔ نیپولین نے اعلان کیا کہ وہ اسلام کا بہت بڑا ہمدرد ہے، جبکہ ترکوں اور مملوکوں سے زیادہ اللہ، اس کے رسول اور قرآن کا احترام بھی کرتا ہے۔ ایک موقع پر تو نیپولین عربی لباس پہن کر عید میلاد النبی کی تقریب میں بھی شریک ہوا۔ نیپولین نے علماء قاہرہ سے ایک فتویٰ بھی جاری کروایا۔ اس فتوے میں ہزاروں مسلمانوں کے قاتل نیپولین کو اسلام کا سچا خیرخواہ اور مصر کا جائز سلطان قرار دیا گیا تھا۔ ان تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود وہ عوامی پذیرائی حاصل کرنے میں ناکام رہا اور 21 اکتوبر 1798 کو نیپولین کے خلاف شہر میں بلوے شروع ہو گئے، جس میں بہت سے فرانسیسی ہلاک ہوئے۔ اس واقعے پر نیپولین شدید غضبناک ہوا کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی تفریق و تمیز کے بغیر قاہرہ شہر میں ایسی خون کی ہولی کھیلی کہ جس پر مغربی مورخین بھی اسے لعن طعن کرتے ہیں۔ اگلی صبح فرانسیسی فوج خچروں کی ایک قطار کے ساتھ قاہرہ شہر میں گھوم رہی تھی۔ ان خچروں پر بورے لدے تھے اور ان میں سینکڑوں مسلمانوں کے کٹے ہوئے سر موجود تھے۔ واضح رہے دوستو کہ یہ سب کچھ سلطنت عثمانیہ میں ہو رہا تھا
اور دولت عثمانیہ کو جرأت نہ تھی کہ وہ نیپولین کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہندوستان پر انگریزوں کے مکمل قبضے کے خلاف ٹیپو سلطان آخری چٹان بنے ہوئے تھے۔ جب انگریزوں کو یہ خبر ملی کہ نیپولین اور ٹیپو سلطان کے درمیان تعلقات پیدا ہو رہے ہیں اور نیپولین کسی بھی وقت ٹیپو سلطان کی مدد سے ہندوستان پر حملہ کر سکتا ہے، تو انگریزوں نے سلطنت عثمانیہ کی مدد کرتے ہوئے اسے فرانس کے خلاف جنگ پر ابھارا۔ چنانچہ سلطان سلیم ثالث نے انگریزی بحری بیڑے کی مدد سے فرانسیسیوں پر حملہ کرنے مصطفیٰ پاشا کو روانہ کیا، لیکن فرانسیسیوں نے ان دونوں مشترکہ افواج کو زبردست شکست دی اور یلغار کرتے ہوئے مصر کے ساتھ ساتھ ملک شام یعنی سیریا کے بھی کئی علاقے فتح کر لیے۔ اس دوران نیپولین کو فرانس سے ایسی خبریں موصول ہوئیں کہ اس کا فرانس جانا ضروری ہو گیا، سو نیپولین کیلبر نامی ایک جرنیل کو اپنا قائم مقام بنا کر فرانس روانہ ہوا۔ بعد ازاں سلطنت عثمانیہ نے انگریزی افواج کی مدد سے مصر کو دوبارہ فتح کر لیا۔ کچھ عرصے بعد نیپولین اور سلطنت عثمانیہ میں ایک معاہدہ ہوا، جس کی رو سے نیپولین نے مصر پر عثمانیوں کی حکومت تسلیم کر لی۔ مصر سے واپسی پر نیپولین فرانس کا شہنشاہ بنا اور اگلے ہی برس برطانیہ، روس اور آسٹریا سے بیک وقت نبرد آزما ہوا۔ نیپولین نے ایسی شاندار کامیابیاں حاصل کی کہ تمام یورپ اس کے نام سے لرزنے لگا۔ اس کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر سارا یورپ اس کے خلاف ہتھیار بند ہو گیا، لیکن نیپولین نے بھی کسی کو نہ بخشا۔ یورپ کے ہر ملک کو اس کے خلاف اٹھنے کی قیمت چکانی پڑی۔ آسٹریا کی فوجیں مکمل تباہی سے دوچار ہوئیں، جبکہ نیپولین نے اسپین کے شہروں اور قصبوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ فریڈلینڈ میں رشیا کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ وہ نیپولین سے صلح پر مجبور ہو گیا۔ رشیا سے ہونے والے معاہدے کی رو سے سلطنت عثمانیہ کو روس اور فرانس میں تقسیم کر دینا بھی شامل تھا۔ یہ معاہدہ اس وقت کیا گیا کہ جب نیپولین سلطنت عثمانیہ کا ایک حلیف تھا، چنانچہ اسے مشرقی و مغربی مورخین تاریخ کی ایک بہت بڑی غداری قرار دیتے ہیں۔ 1811 عیسوی میں نیپولین انتہائی عروج پر پہنچا ہوا تھا اور دنیا کا ہر ملک اس سے خوفزدہ تھا کہ یہ آفت نہ جانے کب یہاں کا رخ کر لے۔ صلح نامے کے باوجود زار روس کے رویے پر ناراض ہو کر نیپولین ایک بڑی فوج لے کر رشیا میں داخل ہوا۔ شدید سرد موسم کا مقابلہ کرتے ہوئے ماسکو پہنچا، جہاں روسیوں نے پہلے ہی تمام شہر برباد کر ڈالا تھا۔ یہاں سے مایوس ہو کر نیپولین واپس لوٹا، لیکن خراب موسم نے اس کے لاکھوں سپاہیوں کی جان لے لی۔ قدرت کی اس مدد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اکثر یورپی ممالک نے مل کر فرانس پر حملہ کیا اور نیپولین کو ایلبا نامی ایک جزیرے میں نظر بند کر دیا گیا۔ نیپولین کے جس کی فطرت میں صرف جنگ و جدل تھا، اس معاہدے پر قائم نہ رہ سکا اور 1815 عیسوی میں واپس فرانس لوٹ آیا۔ اب اتحادی افواج اور نیپولین کے درمیان واٹرلو کا آخری اور تاریخی معرکہ ہوا کہ جس میں نیپولین کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ اسے گرفتار کر کے سینٹ ہیلینا کے جزیرے میں قید کر دیا گیا، جہاں 6 برس تک قید و بند کی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد وہ مر گیا۔ نیپولین کے جنگی کارنامے جس قدر عظیم ہیں، کچھ ایسی ہی دلچسپی اس کی رومانوی داستانوں میں بھی ہے، لہٰذا اگلی کسی ویڈیو میں ہم اس کی ذاتی زندگی کا تذکرہ بھی کریں گے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔